अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चूँकि आज मिराज शरीफ का वाक़या है तो इसलिए मेरा भी जी चाहा कि थोड़ी बहुत लब कुशाई हो जाए इसी बात पे। हम सब मुसलमान जानते ही हैं कि मिराज शरीफ वाली रात हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के यहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ बिल्कुल आमने सामने मुलाकात हुई। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी तो उसका तर्जमा यही बनता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि ए महबूब, हमने आपका ज़िक्र आपके लिए बुलंद कर दिया है। अब जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया है आपके लिए, तो अल्लाह ताला के हुक्म से जैसे ही मतलब अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की शान पाक का आलम है, इसी तरह चूँकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो इसी तरह हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की शान पाक का आलम भी यही रहेगा जैसा कि है और वाज़िया अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और इस वाक़या के बाद तो यानी जैसे ये वाक़या मिराज शरीफ हुआ है और जिस तरीके से ये हुआ है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शान वाज़िया कर दी है। यानी आमने सामने बैठ के मुलाकात हुई तो यहाँ तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो इसी हवाले से आज हम बातचीत करेंगे और कुछ अशार मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो वाक़या मिराज शरीफ हुआ है इसी पर। एक मुख्तसर सा पहले वाक़या अर्ज़ करता हूँ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में डाल रहा था तो हज़रत जिब्राइल हाज़िर हुए। आपने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं इस आग को पर लगा के समंदरों में फेंक देता हूँ, यानी इसे ख़त्म कर देता हूँ। या नबी अल्लाह, मैं वहाँ जा सकता हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता। तो इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, क्या जिब्राइल आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं या आपको अल्लाह ताला ने भेजा है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। तो आपने बड़ा ख़ूबसूरत जवाब दिया। आप मवाज़ना करें कि आगे मौत का मतलब हिसाब है और कोई ऑफ़र कर रहा है लेकिन आप उसे ये जवाब दे रहे हैं कि ए जिब्राइल, अगर आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं तो अल्लाह ताला भी तो देख रहे हैं ना, अगर उन्होंने मुझे बचाना हुआ तो बचा लेंगे। तो फिर इस पे अल्लाह पाक ने डायरेक्टली ही आग को हुक्म फरमा दिया। हालांकि 2-4 मरतबा ऐसा हुआ है कि अल्लाह पाक डायरेक्ट किसी चीज़ से मुखातिब हों। एक मरतबा ये हुआ है कि अल्लाह ताला ने डायरेक्टली आग को हुक्म फरमाया, और एक ये हुआ है कि जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चला रहे थे तो उस वक्त भी हुक्म रब्बी डायरेक्टली छुरी को हुआ। वक्त गुज़रता गया और उसके बाद फिर ये मिराज शरीफ का वाक़या आया। तो मिराज शरीफ का वाक़या हुआ, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम आप बाज़ाहिरन आराम फरमा थे। हालांकि चूँकि आपका कल्ब अतहर हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का कल्ब अतहर शरीफ जागता रहता है, बेदार रहता है और देखता रहता है। अगर आप आराम फरमा हो तो आपका वज़ू भी नहीं टूटता। बाज़ाहिर आप आराम फरमा थे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए, कदम बोसी की, आपने बेदारी फरमाई और अल्लाह ताला का पैगाम फरमाया। आप तैयार हुए और ये बुराक आपका रवाना हुआ जिस पे आप सवार थे। मुलाकातें होती गईं मुख्तलिफ़ आसमानों पे, यानी एक पे हुई, दूसरे पे, तीसरे पे, मुख्तलिफ़ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। आपको सलामियाँ मिलती रहीं और सारा होता रहा। फिर आखिरकार जब सिदरतुल मुंतहा आया, यानी ये वो मकाम है जहाँ हज़रत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं। इसके आगे वो ज़रा भर भी जाएं तो चूँकि इसके आगे अल्लाह ताला का नूर पाक शुरू हो जाता है, इसके आगे सारा ही नूर पाक है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और आपका आखिरी स्टेज जो है वो सिदरतुल मुंतहा है। तो वहाँ हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, जिब्राइल रुक क्यों गए, आगे क्यों नहीं जाते? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, इसके आगे अगर जाऊँ तो मैं तो जल जाऊँ बिल्कुल ही, मैं तो इसके आगे ज़रा सा भी नहीं जा सकता।
تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، تو پھر آپ نے وہ میرے بابا سے یہ بات کیوں کی تھی کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا؟ تو فرمایا سنو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اور اس میں ایک معرفت کی بات تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ عاشق لوگ مطلب کہتے ہیں، لکھتے ہیں، چونکہ حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، تو اس دن جا بھی سکتے تھے، انہیں کچھ نہیں ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کے جلوے قریب سے دیکھ سکتے تھے۔ ایک بات تو معرفت والے یہ کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ملاقات دو کی ہوتی ہے، جو خاص ملاقات ہو اس میں دو ہی ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہ حکم ہی نہیں تھا کہ کوئی تیسرا اس میں شامل ہو، تو اسی لیے پھر جبرائیل کو وہاں ہی ٹھہرنا پڑا۔ تو اب ایک آدھا اشعار طرز میں پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر یہ تھوڑی تفصیل ہے، یہ گفتگو کے لہجے میں ہی پڑھیں گے۔ کیا ہی کسی نے خوب لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام کی شان پاک میں، کہتے ہیں کہ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، ہم عاصیوں کی لاج والے، ہم عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آئیے اب ان اشعار کی طرف چلتے ہیں جو کہ یہ سارے ہی واقعہ معراج شریف کی وضاحت کرتے ہیں۔ کیا ہی کسی خوب شاعر نے لکھا ہے، حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جبرائیل نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق و شوق لقا آج کی رات ہے، جاگو جاگو شہنشاہ دنیا و دین، اٹھو اٹھو ذرا لامکا کے مکیں، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامین، روح تم پہ فدا آج کی رات ہے، برق سے تیز ہے براق آپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، جلدی چلنا روا آج کی رات ہے، باغ عالم میں باغ بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جلد شوق طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی صحرا کی کیا بات ہے، شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جنوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ اب یہ سارا منظر بیان ہو رہا ہے کہ کیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بیدار فرمایا اور کیسے پھر یہ قافلہ سوئے ذات باری کی طرف روانہ ہوا۔ خاک وہ خاک جس خاک میں بات ہو، بات وہ بات جس بات میں بات ہو، رات وہ رات جس رات میں بات ہو، لطف اس بات کا آج کی رات ہے، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے۔ جب سواری عرش پہ پہنچی،
جب سواری عرش پہ پہنچی تو اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے۔ غور کیجئے ناظرین لفظوں پہ، جب سواری عرش پہ پہنچی اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے، کہہ دیا کہ فیض کے در کھلے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا ہی شاعر نے خوبصورت انداز میں یہ پیش کیا ہے۔ کہہ دیا کہ فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے۔ تو شان عرض کی امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے۔ شان عرض کی امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے۔ اب دیکھیے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور یہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولا جا رہا۔ کیا بات ہے، کیا ہی آپ کی کرم نوازی ہے ہم ناچیزوں پہ اور ہم امتیوں پہ۔ اور کچھ لوگ افسوس، صدہا افسوس کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں پتہ کتنی عجیب سی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس واقعہ کو دیکھیں تو نور ہے نا اللہ تعالیٰ۔ کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، نور ہی نور ہے، اور کیا ہی نور ہے۔ اور آپ نے تو اپنے جوڑے بھی نہیں اتارے، یعنی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ کے جوڑے پاک تھے نا، وہ مکہ شریف کی ایک ہرنی کی کھال کے تھے، تو اب وہ تو بھائی نہیں پگھل رہے، چونکہ جہاں جبرائیل فرشتوں کے سردار فرشتے جبرائیل ان کی بس ہو رہی ہے، نہیں آگے جا سکتے، حالانکہ وہ تو انتہائی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نوری ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں، اور وہاں ملاحظہ کیجئے کہ وہاں آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو کچھ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے اس واقعہ پہ۔ تو شان عرض کی امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے۔ تجھ کو آسان ہے مجھ کو دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے۔ پھر کہا حق نے اے ماں پارے نبی، پھر کہا حق نے اے ماں پارے نبی، تو میرا چاند اور میرے تارے نبی، ایسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے۔ ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے، کیونکہ لطف تب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی۔ اب یہ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے، لطف تب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تیری امت پہ برسے گی رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ اور تو نہ مجھ سے الگ میں نہ تجھ سے الگ، اور جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا، اور جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے۔ جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا، جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو یہ تھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری، جو میں نے بھی ناچیز نے بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں لب و لہجے میں عرض کی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پاک بارگاہ میں سب کی حاضریاں اور اس ناچیز کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔